اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نبیل صاحب کو کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں انہوں نے 12 روزہ محافل کا اہتمام کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ان کو اسی طرح ہر سال بڑھ چڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں محافل کا انعقاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص میں شکر گزار ہوں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مظہر اتاری کا کہ جن کی دعوت میں یہاں حاضر ہوا۔ دعا کرتا ہوں خالق کائنات اس مسجد کے امام و خطیب اور اس مسجد کی انتظامیہ اور ہمارے بھائی محمد مظہر اتاری، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور مالک کائنات ان کو اسی طرح ہر سال حضور کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کسی بھی مومن یا کسی بھی مومنہ کی یہ شان نہیں ہے، یعنی کسی بندے مومن بندے یا مومن عورت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی کے یہ شان نہیں ہے کہ جس معاملے میں میرا اللہ اور میرا محبوب فیصلہ کر دے تو میرے اللہ نے فرمایا کسی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو رد کر سکے۔ اور آگے میرے رب نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے میرے نبی کے فیصلے کا انکار کر دیا تو میرے اللہ نے فرمایا تحقیق کہ وہ بندہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جہانوں کے اندر گمراہ ہو۔ اب آج کے میرے موضوع جو ہے وہ محفل کا موضوع ہے وہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو کیا اختیار عطا کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جنگ بدر جو ہے مقام ہے جنگ بدر کا، جنگ کا میدان ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پوری جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ لڑتے لڑتے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بہت ہی پیارے صحابی، جنگ لڑتے لڑتے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے نبی علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنگ لڑ رہے تھے، اب جب میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کو پیچھے کھڑے دیکھا، اب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اے قتادہ جنگیں تو تم نے بہت لڑی ہیں، آج تیرے پاس موقع ہے، محمد عربی پیچھے کھڑے ہیں، آج تیرے پاس ٹائم ہے تو نبی کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو جا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ نے جنگ کرنا چھوڑ دی، اب جو تلوار لے کے جنگ کر رہے تھے وہ جنگ کرنا چھوڑ دی، میرے نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جدھر جدھر میرے نبی جا رہے ہیں قتادہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے، میرے نبی کے ساتھ ساتھ، حضور کے آگے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک بدبخت نے میرے نبی کو تیر مارا، وہ لگنا تو میرے نبی کو تھا لیکن چونکہ ابو قتادہ میرے نبی کی حفاظت کر رہے تھے وہ تیر تو میرے نبی کی طرف رہا تھا، لیکن حضرت سیدنا قتادہ آگے بڑھے، وہ نبی کی تیر میں وہ تیر جو تھا وہ نبی کی آنکھ میں لگنا تھا، لیکن حضرت سیدنا قتادہ آگے بڑھے، وہ تیر نبی کی آنکھ میں لگنے کی بجائے حضرت سیدنا قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ نکل کر باہر آ گیا۔ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی، مکمل ہوئی۔ جنگ مکمل ہونے کے بعد جب صحابہ کرام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنا ڈیلا لیا، ہاتھ میں اٹھایا اور میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آگے ہاتھ باندھ لیے، عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں نے جنگ
تو بہت لڑی ہے یا رسول اللہ، آج میں جنگ لڑ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے آپ کی ذات نظر آئی، یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کرتے کرتے ایک ظالم نے تیر مارا، وہ لگنا تو آپ کو تھا لیکن یا رسول اللہ آپ کی بجائے وہ تیر مجھے لگا اور میری آنکھ کا ڈیلا نکل کر باہر آ گیا، یا رسول اللہ یہ ڈیلا آپ کی حفاظت کرتے ہوئے نکلا ہے، آپ کی وجہ سے نکلا ہے، لہذا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ ڈیلا واپس کر دیں، یہ آنکھ مجھے واپس عطا کر دیجئے، آپ کی وجہ سے نکلی ہے لہذا مجھے آپ ہی عطا کریں گے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے کون سا جو ہے وہ طاقتیں عطا کی ہیں، میں یہاں پہ کون سا ڈاکٹر بن کے آیا ہوں، میں یہاں پہ کون سا حکیم بن کے آیا ہوں، میرے نبی نے ایک بھی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی تیرے لیے دو چیزیں ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے تیری آنکھ عطا کر دیتا ہوں، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تجھے جنت چاہیے یا تجھے آنکھ چاہیے۔ اب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوچنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا کر دیجئے۔ میرے نبی کو بڑی حیرانی ہوئی، میرے نبی نے فرمایا قتادہ میرے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے جو یہی تمنا کرتے ہیں کہ انہیں جنت مل جائے، وہ جنت میں چلے جائیں، میں نے تیرے لیے دو آفریں رکھی تھیں کہ یا تو جنت میں چلا جا یا تو آنکھ لے لے، تو تو نے آنکھ کیوں مانگی؟ تو حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، ایک صحابی سے پوچھئے کہ میرے نبی کو کیا کیا اختیار حاصل تھے، وہ صحابی رسول بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ میں آپ کا صحابی ہوں اور آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے مرنے کے بعد مجھے جنت کو عطا کر دینا ہے، اللہ نے مجھے جنت تو ویسے ہی عطا کر دینی ہے، یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے آنکھ مانگ لیتا ہوں اس لیے میں نے آپ سے آنکھ مانگی ہے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے آنکھ عطا نہیں کر سکتا، میرے نبی نے وہ ابو قتادہ کے ہاتھ سے وہ ڈیلا لیا اور میرے ابو قتادہ کی آنکھ کی جگہ پہ رکھا اور جگہ پہ رکھ کے میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے اپنے منہ سے لعاب دہن پنجابی کے اندر کہیں تو میرے نبی نے تھوک نکالا اور نکال کے ابو قتادہ کی آنکھ پہ لگایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی کا ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ اللہ نے جو مجھے آنکھ عطا کی تھی اس سے زیادہ روشن وہ آنکھ ہو گئی جس نبی آنکھ پہ میرے نبی کا لعاب دہن لگا تھا، وہ آنکھ زیادہ روشن ہو گئی جس آنکھ پہ میرے نبی کا لعاب لگا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ میرے نبی جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا کر دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں؟ کیونکہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنجابی کے اندر جو ہے اردو کے اندر عربی کے اندر مہد کہتے ہیں جھولے کو۔ میرے نبی جھولے کے اندر لیٹے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں امام الانبیاء کو مدینے سے لے کے اپنے قبیلے میں آئی، مکے سے لے کے اپنے قبیلے میں آئی، جب میں قبیلے میں لے کے آئی تو رات کا ٹائم ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو جھولے کے اندر لیٹایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اور آج کل ہمارے گھروں میں عورتوں کا بھی یہی جو ہے وہ لحاظ ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر عورتیں کام کر رہی ہوں اور بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹا ہو، چارپائی پہ لیٹا ہو، تو ماؤں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ماں ایک نظر جو ہے وہ کام پہ دیکھتی ہے اور ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کہیں رو تو نہیں رہا، میرا بچہ جو ہے وہ کہیں نیچے تو نہیں گر گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کو جھولے میں لٹا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی،
تو کہتی ہیں قسم بخدا اللہ کی قسم میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں آسمان کا چاند جو ہمیشہ ایک جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ چاند آسمانوں کا کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران و پریشان ہوئی، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں آج قیامت تو برپا نہیں ہو گئی، کہیں قیامت کا ٹائم تو نہیں آ گیا کہ چاند کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میرے ذہن میں قیامت کا تصور آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میرا سونا جھولے میں لیٹا ہے، میں اپنے نبی کو اٹھاتی ہوں کہیں آج قیامت تو نہیں آ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب میں نبی کے جھولے کے قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا میرا سونا ننھی سی عمر ہے، محمد عربی ابھی چھوٹی سی عمر ہے، جھولے کے اندر لیٹے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرا نبی جو ہے وہ جھولے کے اندر لیٹا ہے، ننھی سی انگلی اٹھائی ہے، جدھر جدھر کو میرے نبی کی انگلی جا رہی ہے چاند ادھر ادھر کو جا رہا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، بچپنے کا عمر ہے، میرا محمد جدھر جدھر کو انگلی ہلا رہا ہے چاند ادھر ادھر کو جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، کہ میرے نبی جھولے کے اندر لیٹے ہوئے جدھر جدھر کو انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر ادھر کو چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے آقا کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جب ایمان لے کے آئے میرے آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ پر ایمان لانے پہ ایک چیز نے مجبور کیا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے چاچا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اور مکے کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا دائی آتی تھی اس بچے کو لے کے چلی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عباس میرے آقا کے چاچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے حضرت حلیمہ آئی تھی آپ کو لے کے چلی گئی تھی، یا رسول اللہ ایک دن میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھتیجے کو دیکھ کے آؤں، میں اپنے بھائی کے بیٹے کی زیارت کر کے آؤں، اس کو دیکھ کے آؤں کہ میرا بھتیجا کتنا سونا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مکے سے نکلا اور قبیلہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر داخل ہوا۔ یا رسول اللہ جب میں جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں داخل ہوا تو قسم بخدا میں نے کیا دیکھا کہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ آسمانوں کا چاند کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ مکے کا جو چاند ہے، مکے کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ایک جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے، کیا یہ جو حضرت حلیمہ کا قبیلہ ہے یہ کسی اور دنیا پر ہے، کسی دنیا کے اور خطے پہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں کا چاند کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا الغرض میں نے چاند کو چھوڑا، یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھ کے آؤں۔ یا رسول اللہ میں آگے بڑھا، جب میں آپ کے جھولے کے قریب ہوا کہتے اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ چھوٹی سی عمر ہے بچپنے کے اندر ہے جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے کیا دیکھا کہ آپ جدھر جدھر کو انگلی ہلاتے تھے چاند ادھر ادھر کو جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، عمر فاروق بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، زوجات نبی بھی، حضرت امیر معاویہ بھی،
सब सहाबिये नबी, सब सहाबिये नबी। हज़रत सैयदना अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, आप झूले के अंदर लेटे थे, मैंने अजीब नज़ारा देखा कि जिधर जिधर को आपकी उंगली जा रही थी, चांद पैरवी करते हुए उधर उधर को जा रहा था। अब मेरे नबी ने फरमाया, हाँ अब्बास, जब मैं झूले के अंदर लेटा था, मेरे नबी के इख्तियार देखिए, मेरे नबी ने फरमाया है अब्बास, हाँ जब मैं झूले के अंदर लेटा होता था, मैं बचपने की हालत में था। बचपन के अंदर बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है अब्बास, ऐ मेरे चाचा, मैं बचपन के अंदर झूले के अंदर लेटा होता था, मेरे पास खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे खेलने के लिए चांद को खिलौना बना दिया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे खेलने के लिए चांद को खिलौना बना दिया करता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, कि क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और आखिर पे फरमाते हैं कि ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, कि हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। तो अल्लाह ने मेरे महबूब को तमाम ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमा दी हैं। सही बुखारी की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा में लेटा हुआ था, आराम फरमा रहा था कि अचानक मेरे पास जिब्रील आए। सही बुखारी की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं लेटा हुआ था, अचानक मेरे पास जिब्रील आए, जिब्रील ने आके मुझे तमाम ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमा दी कि मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रत सैयदना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन घर आ रहे वापस, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ते में एक यहूदी मिला, और यहूदी के पास एक घोड़ा था। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर के पास, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते में आ रहे, एक यहूदी के पास घोड़ा था। जब हुजूर ने वो घोड़ा देखा तो हुजूर को वो घोड़ा पसंद आ गया, मेरे नबी को वो घोड़ा पसंद आ गया। मेरे हुजूर उस यहूदी के पास गए और जाके कहने लगे, मुझे तेरा घोड़ा पसंद आ गया है, क्या तू अपना घोड़ा बेचना चाहता है? वो यहूदी ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं घोड़ा बेचना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, कितनी कीमत लेगा? फरमाया, मैं इतनी कीमत लूँगा। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इतनी कीमत लूँगा। कीमत तय हो गई, सौदा हो गया पूरा। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे पास अभी माल नहीं है, मैं घर जाता हूँ, घर जाके खजूरें लेके तुझे देता हूँ और तेरे पास से घोड़ा लेके जाता हूँ। मेरे नबी चले गए, मेरे नबी घर जाके खजूरें लेके वापस आए। जब मेरे नबी वापस आए तो क्या देखा कि जो घोड़ा हुजूर ने उस यहूदी से खरीदा था, वो यहूदी ने घोड़ा किसी और बंदे को बेच दिया। मेरे नबी उस यहूदी के पास चले गए, जाके कहने लगे कि मैंने तुझसे घोड़ा खरीदा था, तूने घोड़ा आगे क्यों बेच दिया? वो यहूदी कहने लगा, वो यहूदी जो है वो इनकार कर गया, मुकर गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको घोड़ा बेचा ही नहीं है। मेरे नबी जो है वो दावा कर रहे हैं कि मैंने तुझसे घोड़ा खरीदा था, इसकी इतनी कीमत तय हुई थी, लेकिन तूने घोड़ा जो है वो किसी और को क्यों बेच दिया? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको घोड़ा बेचा ही नहीं है। वो बंदा सिरे से इनकार कर गया। जब इनकार बढ़ा, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, काफ़ी मजमा लग गया। मेरे नबी दावा कर रहे हैं कि मैंने तुझसे घोड़ा खरीदा था। वो बंदा कह रहा है, मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा। जब दावा बढ़ा तो वो बंदा कहने लगा, यहूदी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इकरार करते हैं कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है और शरीयत मुहम्मदी के अंदर कुरान का फैसला है, अगर कोई बंदा दावा करे तो उस पर गवाही मांगी जाती है, या रसूल अल्लाह, आप गवाह पेश कर दीजिए कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नज़र दौड़ा के देखा कि जब मैंने यहूदी से घोड़ा खरीदा था, उस वक्त मैं था या यहूदी था, हमारे दरमियान तीसरा बंदा तो था ही नहीं, तो मैं गवाह कहाँ से लेके आऊँ? हज़रत सैयदना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कशमकश में खड़े थे। तो वो यहूदी कहने लगा कि यहाँ से कोई बंदा भी खड़ा होके गवाही दे दे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी गवाही कबूल कर लूँगा। सारे सहाबा जो थे, लोग खड़े थे, वहाँ पे सहाबा भी थे, खड़े थे, कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि किसी ने मंजर देखा ही नहीं था। जो बै हुई थी, जो था वो सौदा हुआ था, वो सिर्फ मेरे नबी और यहूदी के दरमियान हुआ था। जब
یہ معاملہ بڑا تو میرے پیارے آقا کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع کے اندر آ گئے۔ جب حضور کے اس قول کو دیکھا کہ میرے حضور اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ آپ کو میں نے گھوڑا نہیں بیچا، اگر آپ نے خریدا ہے تو گواہی پیش کیجئے۔ گواہی کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے اے یہودی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ جب حضرت خزیمہ نے گواہی دی وہ گواہی قابل قبول ہو گئی، گھوڑا میرے نبی کو مل گیا، میرے نبی نے اس کی اجرت اس یہودی کو عطا کی، وہ یہودی چلا گیا، میرے نبی واپس آئے، میرے نبی نے حضرت خزیمہ کو پاس بلا لیا، میرے نبی نے فرمایا اے خزیمہ جب میں نے اس یہودی سے معاہدہ کیا تھا، جب میں نے اس یہودی سے سودا کیا تھا، اے خزیمہ وہاں پہ میں تھا یا یہودی تھا؟ ہمارے دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ گواہی تو تب ہوتی ہے جب کسی بندے نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اے خزیمہ تو وہاں تھا ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو نے میری گواہی کھڑے ہو کے کیسے دے دی؟ قسم خدا کی میرے نبی کے اس غلام کا عقیدہ دیکھیے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار مصطفیٰ پہ عقیدہ دیکھیے۔ حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ ہم کو نہیں پتا کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو 7 دن کے اندر بنایا، یا رسول اللہ ہم نے یقین کر لیا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، لہذا یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت و دوزخ ہے، اس لیے ہم نے یقین کر لیا کہ جنت و دوزخ ہے۔ حضرت خزیمہ نے ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ جب ہم اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے، جب آپ نے بتایا کہ آسمان رب نے بنائے، ہم نے دیکھا نہیں کہ رب نے بنائے، لیکن ہم نے یقین کر لیا کہ آسمان رب نے بنائے۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت و دوزخ دیکھی نہیں، لیکن آپ کے کہنے پہ یقین کر لیا کہ محمد عربی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا رسول اللہ جب اتنی باتوں کا ہم نے یقین کر لیا تو جب آپ اس مجمع کے اندر کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں نے یہودی سے یہ اونٹ خریدا ہے، یہودی سے یہ گھوڑا خریدا ہے، یا رسول اللہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ جب اللہ کے ایک ہونے کا یقین میرے نبی نے کروایا ہے تو میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا میرے نبی نے سچ فرمایا ہے کہ یہودی میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ لہذا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا اس وجہ سے میں نے کھڑے ہو کے گواہی دے دی کہ میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ جب یہ سارے معاملے طے پا گئے، اب میرے نبی کا اختیار دیکھیے، میرے نبی قرآن کے فیصلے کو بھی چینج کر سکتے تھے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا کیا ہے، میرے نبی قرآن کا فیصلہ بھی چینج کر سکتے تھے، قرآن کا فیصلہ بھی بدل سکتے تھے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ 2 بندوں کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہے، لیکن میرے نبی نے جب یہ خزیمہ کا عقیدہ دیکھا، محبت رسول دیکھی، خزیمہ کو کھڑا کر لیا، بازو پکڑا اور اوپر اٹھا کے کہا کہ اے صحابہ اسلام کے اندر 2 بندوں کی گواہی قابل قبول ہے، لیکن اے صحابہ آج محمد عربی اعلان کرتا ہے جہاں پہ خزیمہ آ جائے اسلام کے اندر تو 2 بندوں کی گواہی قبول ہے، لیکن جہاں پہ میرا خزیمہ آ جائے میرے خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ میرے خزیمہ کی گواہی، قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ 2 بندوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اگر 2 بندوں سے کم نے گواہی دی، ایک بندے نے گواہی دی تو گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن میرے حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ خزیمہ آج محمد عربی قرآن کے فیصلے کو چینج کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی معاملہ آ جائے اور گواہی میرا خزیمہ دینے آ جائے تو میرے حضور نے فرمایا میرے خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر قبول کی جائے گی۔
یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ میرے نبی نے قرآن کے فیصلے کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہے، اب ٹائم کے اندر بھی اتنی وقعت نہیں ہے کہ تمام کو بیان کیا جائے۔ آخر پہ آ کے میرے اس پورے بیان کا ایک جو ہے وہ سبق ہے، خلاصہ ہے کہ محمد عربی کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ قسم خدا کی یہ وہ دامن ہے کہ یہ دامن نہ تو تمہیں دنیا کے اندر جھکنے دے گا اور نہ کل مرنے کے بعد قبر کے اندر جھکنے دے گا اور نہ ہی کل جو ہے وہ حشر کے اندر جھکنے دے گا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہو تو قلندر لاہوری، لاہور کا وہ بابا جس کو دنیا جو ہے وہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرتی ہے کہ وہ بابا جس نے ساری عمر ناموس رسالت پہ پہرا دیا، جس نے ساری عمر محبت رسول کا پہرا دیا، جس نے ساری عمر ختم نبوت کا پہرا دیا، قسم بخدا آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے گیا تو اس کے جنازے کے اندر تقریباً 3 کروڑ عوام نے جنازے کے اندر شرکت کی۔ یہ ہے میرے نبی سے محبت کرنے کا صلہ کہ میرے نبی جو ہے وہ کہیں پہ کانڈ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ ہے میرے نبی سے محبت کرنے کا صلہ۔ قسم بخدا اگر محبت سے مصطفیٰ کے لپٹ جاؤ گے، میرے محمد عربی کے دامن سے لپٹ جاؤ گے تو قسم بخدا تم دنیا کے اندر کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ ایک جملہ مشہور ہے کہ مولوی کبھی بھوکا نہیں مردا۔ سنیا پہلے جملہ کہ مولوی کبھی بھوکا نہیں مردا۔ یہ وجہ کی ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ مولوی محمد عربی علیہ السلام کے دامن سے لپٹا ہوتا ہے، میرے محمد عربی کے دامن کو تھاما ہوتا ہے، اور میرے محمد عربی کبھی بھی جب کوئی میرے نبی کے دامن سے لپٹ جائے، میرے نبی کبھی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے۔ اس لیے یہ محاورہ مشہور ہے، اور قسم بخدا یہ وہ در ہے کہ اگر آج محمد عربی کے دامن سے لپٹ جاؤ گے، قسم خدا کی جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو فرشتے بھی سوال کرتے ہوئے حیا کریں گے، اور یار کوئی آج عام بندہ مر کے نہیں آیا، آج قبر میں جو مر کے آیا ہے وہ محمد عربی کا نوکر مر کے قبر میں آیا ہے۔ مرنے کے بعد فرشتے بھی حیا کریں گے۔ اگر آج نبی سے محبت کرو گے، قسم بخدا کل قبر کے اندر میرے نبی جو ہے وہ تجھے پہچان کے تجھے جنت حاصل کروا دیں گے۔ لیکن اگر آج میرے نبی کے دامن سے نہ لپٹے تو قسم بخدا کل قبر کے اندر بھی ہمیں پچھتانا پڑے گا، اور بروز حشر بھی ہمیں پہچانا پڑے گا۔ تو آخر پہ آ کے یہ محافل جو ہو رہی ہیں 12 روزہ، جو ہمارا دین اسلام ہے وہ صرف محافل ہی پر منحصر نہیں ہے، صرف جو ہے وہ محفل کر لینا ہی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے میرے حضور کا فرمان بھی ہے کہ جب حشر کے اندر بندے جائیں گے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، میلاد کے بارے میں وہاں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا تو جائے گا لیکن سب سے پہلا جو سوال ہوگا میرے نبی نے فرمایا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس سوال سے گزر گیا اللہ اس کے لیے سارے سوالوں کو آسان فرما دے گا۔ تو میری آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہی اپیل ہے کہ خدارا محافل بھی کیجئے، بڑھ چڑھ کر کیجئے، لیکن میرے نبی علیہ السلام پر 5 نمازیں فرض کی گئی تھی، میری نبی کی امت پہ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ خدارا 5 وقت مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کیجیے۔ ہماری مسجدوں کا تو یہ حال ہے کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یہ محافل چل رہی ہے تو اتنی رونق ہے، اگر یہ محافل نہ ہو قسم بخدا جب مسجد کے اندر جایا جاتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں کہ مسجد کے اندر بڑی مسجد ہے، صرف ایک صف جو ہے وہ نمازیوں کی ہے، صرف ایک صف نمازیوں کی ہے۔ یہ کیا آپ بتائیں مجھے، کیا یہ سارا دین جو ہے وہ محافلوں کے اندر رکھا ہے؟ کیا سارا دین جو ہے وہ جلوس کے اندر رکھا ہے؟ نہیں، جلوس منانا بھی اس کا قطعاً میں جو ہے وہ انکار نہیں کر رہا۔ اگر محافل کرو گے، محافل کے صدقے ہی بخشش ہوگی، لیکن اس سے زیادہ جو اہمیت کا حامل رکھتی ہے وہ نماز پنجگانہ ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ محبت رسول بڑھ چڑھ کر کرو، حضور سے عشق بڑھ چڑھ کر کرو۔ میرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کاکیو حضور سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔
جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو مدینے سے آواز آئے، روزے سے میرے نبی کھڑے ہو کے آوازیں، حضور صدیق کو اٹھائیں، ادھر عمر کو اٹھائیں، اے عمر و صدیق دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ حضور سے اتنی محبت کر کے جاؤ کہ جب تم دنیا چھوڑ کے جاؤ، قسم بخدا لوگ جو ہے وہ دیواروں سے ٹکڑے مار مار کے روئیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا آج ایک اور عاشق رسول دنیا چھوڑ کے گیا۔ اتنی حضور سے محبت ضرور کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے، او میرا فقیر آیا۔ دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح ہر سال بڑھ چڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جا سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع اے لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع اے لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بولا لو مدینے میں عطار کو، یہ ترستے ہیں طیبہ کے دیدار کو، پھر بولا لو مدینے میں ہم سب کو، ہم ترستے
کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں۔ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو۔ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔